بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی چینل ان سویڈن۔ میں آپ کا میزبان قاری ظفر اقبال۔ پاکستان کے سسٹم کے بارے میں جو فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ آیا، اس میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا اور سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا کہ ہمارا سسٹم کیسا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، تو اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس کا جو ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئیں تو اس کو پلسٹر شستر لگائے، اس کو ایمرجنسی میں جو بھی آئی سی یو میں اس کو بارکیف اس کا علاج کیا۔ تو جب اس کو وارڈ میں کمرے میں شفٹ کیا تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ آخری بیڈ تھا اور وہ وی آئی پی کمرہ بھی تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو منتقل کر دیا۔ اللہ کی کرنی کہ اس علاقے میں ایک سیاستدان تھا بڑا، تو وہ بھی بیمار ہو گیا۔ تو اب وہ بیڈ جو تھا اس کے اوپر آلریڈی ایک عام آدمی جو تھا، ایک عام شہری جو تھا، اس کو اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، اس کو علاج چل رہا تھا۔ تو انہوں نے ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ جی بیڈ تو فل ہے۔ تو جو لواحقین تھے، جو سیاستدان کے ساتھ رشتہ دار تھے، انہوں نے پوچھا کہ فلاں تو آپ کے پاس جو ہے روم ہے وہ وی آئی پی ہے، تو وہ خالی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ اس طرح ایک بندہ ادھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ آیا ہوا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم یہ حل کر لیں گے، آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے پولیس کو کال کی، پولیس آئی اور تفتیش شروع کر دی۔ تو جو ایک لکھنے لگ پڑا، رپورٹ لکھنے لگ پڑا، دوسرا کہتا ہے جی سوال کرنے لگ پڑا، ہاں جی آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، کیا ٹائم تھا؟ وہ کہتا ہے جی رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا۔ تو کہتا ہے لکھو کہ جو ہے بندہ وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، ٹائم دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ آگے سے بیچارہ بڑا چلاتا ہے، یہ وہ اپنی بات سنانے کی وہ ان سنی کر دیتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے آس پاس کوئی ٹریفک تھی، بندے چل رہے تھے یا کیا؟ کہتا ہے ہاں کچھ عوام تھی، کچھ بندے چل رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ بھی لکھو رپورٹ میں کہ یہ سیدھا نہیں دیکھ رہا تھا، یہ سائیڈوں پہ دیکھ رہا تھا بندوں کو، اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اچھا یار یہ بتاؤ تم کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت آسمان پہ تارے تھے یا بادل چھائے ہوئے تھے یا کس طرح کا موسم تھا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جی اس وقت تارے نکلے ہوئے تھے تو موسم صاف شفاف تھا۔ تو کہتا ہے اب لکھو رپورٹ میں کہ یہ آسمان پہ تارے دیکھ رہا تھا اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو وہ اس ساتھ ہی ساتھ اب وہ بڑا بیچارہ تنگ پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو پولیس تو میرے لیے آئی ہے کہ کیوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور گاڑی والا جو مار کے ٹکر چلا گیا اس کو پکڑنے کے لیے آئی ہے، تو یہ تو الٹا مجھ پہ ہی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا چلاتا ہے، اپنی بات سنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ لکھتے جا رہے ہیں کمپلین پہ کمپلین۔ تو کہتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں سگریٹ پیتا ہوں۔ تو کہتا ہے ڈبی ہے تمہارے پاس؟ کہتا ہے ہاں جی ہے ڈبی۔ کہتا ہے ڈبی دکھاؤ۔ وہ ڈبی کہتا ہے پولیس والا پکڑ کے تفتیشی کو کہتا ہے دیکھو جی اس کے اوپر لکھا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت، ادھر لکھو کہ یہ قانون کو بھی نہیں مانتا اور یہ قانون بھی توڑ رہا تھا، اور یہ ادھر لکھا ہوا ہے وزارت صحت، اور تم کیوں سگریٹ پیتے ہو؟ تو وہ اب اس کے بتانے لگا کہ اگر قانون توڑا جائے تو کتنی سزا ہوتی ہے۔ وہ جب اس نے سزائیں سنانا شروع کی کہ یہ 6 مہینے، یہ 8 مہینے،
یہ اس جرم کا تم نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کی 1 سال قید ہوگی اور ساتھ جرمانہ ہوگا، تم سگریٹ پیتے ہو، یہ وزارت صحت کی قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کا 22 مہینے ہوگا، اور جو تم سائڈوں پہ دیکھ رہے تھے اس کا 6 مہینے ہوگا۔ اینڈ پہ اس نے جب 5 سال 6 سال نکالے اور کچھ جرمانہ نکالا تو وہ بیچارہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بڑی مشکل سے بیچارہ لیٹا ہوا تھا، لیکن اس نے جب 5-6 سال سنے تو وہ ایسے ان سے جان چھڑا کے بھاگانا کہ بس ہڈیاں ٹوٹی ہوئی بھی وہ رینگتے رینگتے کمرے سے باہر نکل گیا اور انہوں نے بیڈ خالی کروا لیا۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام، یہ ہے ہمارے ملک کا قانون، اور یہ اب کوئی ایسا بہانہ تلاش کر کے لا رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے عمران خان کو یہ کسی معاملے میں کبھی کلیشنکوف لے آتے ہیں، کبھی انگوٹھی، کبھی توشہ خانہ۔ یہ توشہ خانہ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، تو یہ بھی بلا ہو عمران خان کا، ہمیں توشہ خانہ کا پتہ بھی چلا گیا۔ تو وہ بندہ جس کے سگنیچر بکتے ہیں، وہ بندہ اگر کوئی منٹری کر کے کروڑوں روپے کما سکتا ہے، وہ ان ٹکے کے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے۔ اگر باہر سے فنڈنگ آئی ہے تو اس نے 3 کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، 1 یونیورسٹی بنائی ہے، تو باہر سے پیسے لا کے اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ ہم عمران خان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر رہے، عمران خان ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در پہ ہمارے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ باہر سے لا کے پیسے اور پاکستان سے پھر واپس لے کے جاتے ہیں اور پھر ملک کو مقروض کرتے ہیں۔ یہ عوام کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ عمران خان کے مخالفین یہ بات ذہن میں بٹھا لو، عمران خان اس لیے نہیں آیا اس پولیٹکس میں، اس ملک میں، اس کو اللہ کی طرف سے لایا گیا ہے۔ اس کو اللہ کی ذات نے ایسے کپڑے پہنا دیے ہیں جو کبھی بھی داغدار نہیں ہوں گے۔ جوں اس پہ داغ لگاؤ گے وہ داغ الٹے تمہارے کپڑوں پہ لگتے جائیں گے۔ ہوش کے ناخن لو، یہ نہ ہو جو عوام صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے تمہارے گریبانوں کو واقعی ہی پکڑ لے۔ عمران خان کے ساتھ اس طرح کے پنگے مت لو، اپنی موت کو آواز مت دو۔ اب یہ نہ ہو کہ جو پانی سر سے اوپر ہونے جا رہا ہے، یہ سارے قانون جو ہے آپ نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، جو سہولت ہے وہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ ہوش کے ناخن لیں۔